بزرگان محترم و برادران عزیز، سورہ نحل کی اس آیت کریمہ کے متعلق بیان ہو رہا ہے جس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت منقول ہے۔ تفسیر بغوی میں یہ بات ذکر کی ہے، انہوں نے فرمایا اجمع آیت فی القرآن، قرآن کریم کی سب سے جامع آیت یہی ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کہ اس میں انسان کی فلاح و کامیابی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے اصول وہ متعین فرمائے ہیں، اگر اس کو انسان اپنا لے، اس کو اپنی زندگی کا مشعل راہ بنا لے تو دنیا اور آخرت اس کے سنوارنے کے لیے کافی ہے۔ اس کے بارے میں پہلے بھی ذکر ہو چکا تھا۔ فرماتے کئی حضرات محدثین مفسرین نے یہ بات ذکر کی ہے کہ جب اس آیت کریمہ کو سن لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر مسلمان ہوئے۔ سر فہرست اس میں آپ کا رضائی بائی یعنی اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عثمان بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی آیت کریمہ کو سن کر وہ مسلمان ہوئے۔ اور یہ عثمان بن مظعون وہ صحابی رسول ہے کہ آپ کے ساتھ رشتہ بھی ہے، اور جو چند صحابہ کرام جب مکہ سے تشریف لے کر آئے یہاں پر، یعنی انصار میں سے نہیں مہاجرین میں سے مدینہ منورہ میں جس کا انتقال پہلے صحابی ہوا وہ حضرت عثمان بن مظعون ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت یحییٰ بن اقسم فرماتے ہیں، تفسیر بغوی دوسرے مفسرین نے یہ بات ذکر کی ہے، حضرت یحییٰ بن اقسم فرماتے ہیں کہ جب مجھے یہ پیغام پہنچی اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تو میں نے دو انتہائی سمجھدار آدمی اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھیج دیا۔ فرماتے جب وہ آپ کی مجلس میں آئے دو مختصر الفاظ ذکر فرمائے ہیں، من انت ما انت، من انت آپ کون ہے، ما انت اور کیا چیز آپ لے کر آئے ہیں۔ فرماتے اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں من انت کے بارے میں فرمایا کہ میں محمد بن عبداللہ ہوں، آگے اس کو کوئی ذکر نہیں فرمایا، بس یہ آگے وہ بات ذکر کی کہ بس میں محمد بن عبداللہ ہوں۔ فرمایا دوسری بات ما انت جو فرمایا اس کے جواب میں اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اللہ کا بندہ اس کا رسول ہوں، اور یہ کہہ کر پھر یہی آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔ فرماتے یحییٰ بن اقسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دو پیغام رساں وفد کی شکل میں آ کر پھر جب اس کے پاس گئے، وہ سردار تھے اپنے قوم کے، فرمایا ہم نے ان سے دو باتیں پوچھی، ایک اس کے نسب کے بارے میں اس نے اس کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی کیونکہ عرب کے ہاں یہ تھا اپنی نسب پر انتہائی فخر کرتے تھے، آپ نے اس کی طرف توجہ زیادہ نہ کی۔ جو مقصود اصلی تھا جس کے اللہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمایا، آپ نے اس کی طرف توجہ فرمائی۔ آپ نے فرمایا میں اللہ کا بندہ اس کا رسول ہوں، اور یہ آیت تلاوت فرمائی۔ جب یہ آیت تلاوت فرمائی تو یحییٰ بن اقسم نے اپنے قوم سے کہا کہ جو بھی نبی آیا ہے اس نے اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دی اور اخلاق رذیلہ سے اپنے قوم کی رہنمائی فرمائی کہ اس کے قریب نہ جائیں، یہ تباہ کن چیزیں ہیں۔ فرماتے کہ وہ یہ میں کہہ دیتا ہوں کہ ساری کی ساری قوم اس آواز پر لبیک کہے اور ان کی امتی میں شامل ہو جائے، اسی میں نجات ہے، یہ نہ ہو کہ ہم دم چلنے والے ہو یعنی آخر میں اسلام قبول کرنے والے ہو، یہ نہ ہو۔ فرماتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے وفد اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر مسلمان ہوئے انہی آیت کریمہ کو سن کر۔ اور یہ اگر دیکھا جائے تو یہ اسلامی پروگرام کا اس میں بیان ہے۔ پھر اسلامی پروگرام کے دو حصے ذکر فرمائے ہیں اللہ پاک نے، ایک مثبت دوسرا منفی پہلو۔ پھر مثبت کے اندر تین چیزیں بیان فرمائی ہیں کہ یہ کام کرنے ہیں،
اس کو سر انجام دینا ہے، اس کو اپنانا ہے۔ نمبر 1 چیز ذکر فرمائی عدل کو، اس کے بارے میں جو میں عرض کر لیا تھا، انصاف، ہر معاملے میں برابری ہو۔ فرمائے دوسری چیز ذکر فرمائی احسان، احسان کا بھی اللہ پاک حکم عطا فرماتے ہیں۔ اب احسان کیا چیز ہے، شریعت نے اس کی کیا تشریح فرمائی ہے؟ مفسرین نے اس کے 2 تشریح ذکر فرمائی ہیں۔ پہلے چیز احسان اس کو کہتے ہیں اردو میں، یہ عربی لفظ ہے، ہم جو ہی سن لیتے ہماری ذہن میں یہ بات آ جاتی اس کا معنی نیکی بلائی، احسان کا یہی ہے۔ لیکن عربی گرامر کا لحاظ سے اس کے لیے ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے من، وہ یہ معنی ہے اس کا کہ کسی بھی کام کو عمدگی سے بہتر سر انجام دینا، اس کا نام احسان ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ ایک سفید پوش انتہائی خوبصورت چہرے والا وہ نمودار ہوا، یہاں تک کہ اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں قریب آ کر بعض روایتوں میں یہ کہ آپ کے گھٹنوں کے ساتھ اپنے گھٹنے ملائے۔ ایک تو ہم اس سے کہ نوبارد تھا، مسافر تھا، ہمارے ہاں جاننے والا نہیں تھا۔ دوسرا یہ کہ اگر مسافر آئے اس کے اوپر سفر کے آثار کچھ نہیں تھے، یہ ایک اور تعجب خیز چیز ہو گئی۔ پھر آپ کے پاس آ کر انتہائی بے تکلفی میں جسم کو جسم کے ساتھ مس کر لیا، اس کے اوپر بھی تعجب ہوا۔ پھر یہ کہ آپ سے عجیب سوال بھی فرمائے، فرمایا پہلا سوال فرمایا مل ایمان، ایمان کیا چیز ہے؟ فرماتے اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وبلقائہ ورسلہ وتؤمن بالبعث۔ فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، اس سے ملنے پر، آخرت پر، میں ملاقات ہونے پر، اور بعث بعد الموت پر ایمان ہو۔ فرمایا یہ ہے ایمان ہے۔ پھر اس نے فرمایا مل اسلام، اسلام کیا چیز ہے؟ فرماتے اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا پہلے سوال مل اسلام کے بارے میں یہی فرمایا، پھر فرمایا مل ایمان، ایمان کیا چیز ہے؟ جو پہلے چیز ذکر کی وہ اسلام کے متعلق، پھر فرمایا ایمان کیا چیز ہے؟ فرماتے اس وقت اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یہ ہے کہ کیا؟ فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور پھر فرمایا کہ آپ 5 وقت نماز کی ادائیگی وتقیم الصلاۃ، پھر فرمایا وتؤدی المفروضہ، آپ زکوٰۃ ادا کرو، اور اس کے بعد فرمایا اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھا جائے۔ پھر اس نے سوال فرمایا مل احسان، احسان کیا چیز ہے؟ فرمایا اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی ان تعبد اللہ کأنک تراہ، آپ اللہ پاک کی عبادت کریں ایسے وہ یہ منظر ہو، یہ صورت شکل اس کی ہو کہ گویا آپ اللہ کی ذات کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ کیفیت نہ رہی تو یہ کیفیت ضرور اختیار ہو کہ آپ عبادت ایسی کرو کہ آپ کے ذہن میں یہ تصور ہو کہ اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہے ہیں۔ آپ کا اگر یہ عمل عبادت میں ہو، اگر معاملات میں کسی کے ساتھ لین دین میں وہ ہو، یا اخلاقیات میں یہی منظر ہو کہ آپ کا ہر عمل کرتے وقت آپ کے ذہن پر یہ بات سوار ہو، آپ کے ذہن میں اچھی طریقے سے وہ بیٹھی ہو کہ اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے، اس کا نام احسان ہے۔ اور یہی اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ پر اس بات کی محنت فرمائی۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ایک سفر کی حالت میں مدینہ سے ہٹ کر مضافات میں ہم چل رہے تھے، میرے ساتھ ساتھی بھی تھے،
فرمایا اس کا منظر بھی بڑا عجیب، فرمایا کہ یہ سفر کرتے ہوئے ہم نے ایک چرواہے کو دیکھا جو بکریاں چرا رہا تھا، اگرچہ اس کی ظاہری شکل صورت اس طرح نہیں تھی۔ فرمایا اس کے قریب جب گئے، ہم نے اس سے مطالبہ کیا، ہم نے اس سے کہا کہ ہم سفر میں ہیں، مسافر ہیں، ہمیں وہ کوئی چیز چاہیے، وہ یہ آپ کی بھیڑ بکریوں میں سے ایک ہمیں حوالے کر دیے، اس کی قیمت آپ لے لیں۔ انہوں نے کہا بھائی یہ میری نہیں، یہ میری ملکیت میں نہیں ہے، میں صرف چروانے حوالے ہوں، اس کی مزدوری مجھے ملتی ہے۔ پھر فرمایا اس سے یہ کرو، کم از کم اس کا دودھ ہمیں دو اور اس کے ہم عوض آپ کو دے دیں گے۔ اور اب کون سا آپ کا مالک اس عمل کو دیکھ رہا ہے؟ فرمایا جب چرواہے نے یہ بات سنی تو اس نے فرمایا فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کی ذات پھر کہاں ہوگی؟ یہ کہ میں جو عمل کر رہا ہوں اللہ کی ذات تو مجھے دیکھ رہا ہے، یہی چیز ہے احسان۔ یہی معنی فرمایا مفسرین نے سب سے پہلی کہ ہر عبادت میں، ہر عمل میں، معاملات میں، ہر اخلاقیات میں، خواہ وہ معاشرتی زندگی ہو، آپ کی یہ ہر عمل میں یہ تصور ہو اللہ کی ذات اس معاملے کو، میرے اس عمل کو دیکھ رہا ہے۔ تو جب یہ انسان کے تصور میں ہوگا اس کی عبادتیں درست ہوگی اور اس کے معاملات یا معاشرتی اعتبار سے جو معاملات ہو وہ درست نظر آئیں گے۔ فرمایا دوسرا معنی احسان کا کیا کیا مفسرین نے؟ فرمایا وہ یہی اس کا معنی کہ نیکی بلائی کرنا، وہ نیکی اور بلائی ہو اپنی ذات کے ساتھ بھی اور مخلوق خدا کے ساتھ بھی بلائی ہو، مخلوق خدا کے ساتھ بھی بلائی ہو۔ فرمایا یہ احسان ہے۔ اور جو شروع میں روایت ذکر فرمائی بہقی کی، اس نے فرمایا اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا الخلق یاد اللہ، مخلوق اللہ پاک کا کنبہ ہے، اللہ پاک کے عیال ہیں، فَأَحَبُّ اللَّهِ فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ، فرمایا اللہ پاک کے مخلوق میں سے سب سے زیادہ معزز، سب سے زیادہ پسندیدہ اللہ کے ہاں وہ ہے من احسن إِلَىٰ عِيَالِي، جو اس کے مخلوق کے ساتھ اچھائی کرتا ہو، اس کے ساتھ اس کی سلوک کرتا ہو۔ اور صرف یہ نہیں کہ قولاً اس کے ساتھ اس سے سلوک ہو، خواہ وہ گفتگو کے اعتبار سے ہو، زبان سے ہو، خواہ وہ فعلاً ہو، اس کے آپ کے عملی زندگی سے ہو، دونوں صورتوں میں آپ اس مخلوق خدا کے ساتھ آپ کا برتاؤ اچھا والا ہو، اچھا سلوک والا ہو۔ اسی کے لیے اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کرتے نظر آئے۔ آپ تاریخ اٹھائیں، احادیث مبارکہ دیکھیں، اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ نمایاں پہلو وہ یہی ہوگا کہ آپ کا معاملہ جب مخلوق کے ساتھ آتا رہا تو اس میں آپ انتہائی اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ حسن سلوک کو آپ دیکھتے رہے۔ سب سے پہلے وہ جو منظر کشی کی اس نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ جب گھر تشریف لے کر آئے اور آپ کے اوپر کیفیت ختم ہو گئی وحی کی، تو انہوں نے آپ کے جو اوصاف ذکر فرمائے اس میں دو اوصاف ذکر فرمائے مخلوق، اگرچہ وہ پانچوں کا تعلق مخلوق سے ہیں لیکن خصوصاً دو چیزیں ذکر فرمائی، وَتَحْمِلُ الْكَلَّةَ، اے اللہ کے پیغمبر آپ میں تو یہ صفت ہے، آپ کے اندر یہ خوبیاں ہیں کہ آپ دوسرے کے بوجھ کو اپنے کندھوں پر ڈال لیتے ہیں۔ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَفِي رِوَایَةٍ وَتَكْسِبُ لِلْمَعْدُومِ، فرمایا جو کمائی نہیں کر سکتے اس کے لیے آپ کمائی کرتے ہیں۔ آیا ایسی ذات کو اللہ پاک وہ دنیا کے اندر ذلیل نعوذ باللہ کرے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور یہی چیز تھی اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر تو یوں فرمایا، بڑے اچھی روایت ذکر کرنے والے، فرمایا جو کوئی شخص مصیبت میں مبتلا ہو، مصیبت زدہ ہو، یا کسی شخص کا کوئی کام ہو، فرمایا اس مصیبت کی زدہ کی تکلیف دور کرنا، اس حاجت کی روائی کی حاجت میں لگنا مجھے اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ میں ایک مہینہ مسجد نبوی کے اندر اعتکاف میں بیٹھوں۔ اب کس چیز میں؟ وہ ایک مہینہ، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، پورا ایک مہینہ۔ پھر فرمایا وہ کس مقام میں، کہاں پر؟ مسجد نبوی میں، جس میں ایک نماز کا ثواب، اجر و ثواب بیت اللہ کے علاوہ باقی تمام کی تمام جگہوں سے افضل ہے۔ فرمایا اس میں بھی ایک مہینے کے اعتکاف سے زیادہ بڑھ کر مجھے یہ محبوب ہے کہ کسی مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کروں، کسی تکلیف والے کو اور کسی کے کام حاجت والے کو
اس کے حاجت میں وہ پیش آ جاؤں، اس کی حاجت کو پورا کر سکوں۔ فرمایا یہ مجھے زیادہ محبوب ہے۔ روایتوں میں آتا ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مدینہ منورہ میں ایک دفعہ بڑا ایک قحط سالی اس طرح آئی اور یہ صورتحال پیش ہو گئی کہ پیداوار وہاں پر انتہائی کم ہو گئی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا۔ فرماتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مال غالباً شام سے آیا، اور یہ بھی ذکر فرمایا ہے کہ تقریباً 100 اونٹ سے لدا ہوا سامان ہے۔ جب وہ سامان پہنچا تو بڑے بڑے تاجر مدینہ منورہ کے وہ آپ کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے عثمان آپ کا مال پہنچ چکا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کو ہمارے اوپر فروخت کر دو۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمائے کیا دو گے اس کی قیمت؟ فرمائے جو قیمت ہے اس کی آگے دگنی قیمت آپ کو عطا کر لیں گے۔ فرمایا اور کہا 3 گنا اس کی قیمت دے دیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا مجھے تو اس سے زیادہ قیمت چاہیے۔ انہوں نے کہا عثمان آپ اس معاملے کو دیکھو، 1 نہیں 2 گنا نہیں 3 گنا آپ کو قیمت دے رہے ہیں، 3 گنا قیمت آپ کو دے رہے ہیں، اور ایسی میں نقد آپ کو مل رہی ہے، آپ اس کو ہمارے اوپر فروخت کر لو۔ اب یہ دیکھو کہ سامنے نفع تھا، اگرچہ ضرورت بھی تھی، اگر وہ فروخت کر لیتے کوئی ان کے اوپر شرعی مواخذہ نہیں تھا اور کوئی اخلاقیات سے بھی دور نہیں تھی بات، وہ سماجی کوئی اس کے خلاف نہیں تھی۔ فرماتے عثمان غنی رضی اللہ کے ساتھ فرمایا میں نے تو اس سے بڑھ کر فروخت کرنا ہے۔ کہا عثمان وہ کیسے؟ کہا وہ یہ کہ میں نے اس کو 10 گنا زیادہ بلکہ اس سے بھی زیادہ فروخت کرنا ہے۔ فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا یہ مدینہ منورہ میں چونکہ قحط سالی ہے، چونکہ یہ معاملہ چل رہا ہے، مخلوق خدا کے اوپر تنگی ہے، تو میں اپنا سارا مال اس مدینہ منورہ والوں پر، ان کا زدہ لوگوں پر میں تقسیم کرتا ہوں مفت، اور اس کا اجر اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہوں۔ یہ تھا حسن سلوک، یہ آپ کی تربیت یافتہ تھے۔ فرماتے پھر آپ کا پورا مال اگرچہ کئی دن اس میں لگے اس کو تقسیم کرتے ہوئے، اور آپ نے اس کو تقسیم فرمایا، اور آپ اس بات پر اس عمل پر انتہائی خوش تھے کہ آج میرا ہی مال لگ رہا اس پر اور پھر مخلوق پر۔ اللہ پاک ہمیں یہ چیز نصیب فرمائے۔ فرمایا اللہ پاک نے بھی ان اللہ یأمر بالعدل، بے شک اللہ پاک حکم کرتا ہے عدل کا، احسان کا حکم فرماتے ہیں۔ احسان وہ یہ آپ عبادت کے اندر ہو، آپ میں ذہن میں یہ تصور ہو۔ ہاں مفسرین نے یہ بات بھی ذکر فرمائی، عبادت کے اندر اس بات کا تصور کرنا آپ اللہ کی ذات دیکھ رہے ہو، فرمایا یہ نبوت کا درجہ ہے، یہ نبوت کا مقام ہے، یہ پیغمبر کے لیے ہے۔ فرمایا دوسرے مسلمانوں کے لیے درجہ ہے کہ وہ عبادت کریں اس بات کی تصور کرتے ہو اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہا ہے۔ دوسرا وہ احسان کا معنی یہ فرمایا مفسرین نے مخلوق خدا سے آپ کا معاملہ برتاؤ اچھا ہو، اس کے ساتھ اچھا والا ہو۔ فرماتے ایک روایت میں اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ترمذی شریف کی روایت میں آپ نے فرمایا لا تکونوا امعة وتقولون ان احسن الناس احسنوا۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں کی دیکھا دیکھی میں یہ بات نہ کہو، لوگ اگر اچھائی کرے تو ہم بھی اچھائی کریں گے، وہ اگر وہ ہمارے اوپر ظلم فرمائے ظلم کر لے ہم بھی ان کے ساتھ ظلم سے پیش آئیں۔ فرمائے لوگوں کی دیکھا دیکھی میں یہ نہ کرو۔ وَزِنُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ پر اس بات کی پابندی لگاؤ۔ فرمایا اگر لوگ وَإِنْ أَسَاءُوا، اگر لوگ برائی کرے آپ کے ساتھ آپ اچھائی والا معاملہ کرو۔ فرمایا اگر آپ کے ساتھ برائی ظلم زیادتی ہو جائے، اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں اگر آپ کے اوپر ظلم زیادتی ہو جائے آپ درگزر والا معاملہ کرو، ظلم زیادتی نہ کرو۔ اگر لوگ اس بات کو نہ دیکھو کہ لوگ اچھائی کریں گے ہم بھی اچھائی کریں، بلکہ آپ اگر برائی کریں آپ اچھائی کرو، یہ اس بات کے وہ تلقین فرمائی اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب اگر دیکھا جائے یہ جو موجودہ صورتحال ہمارے پورے
بڑے خطے پر پھیلی ہوئی ہے سیلاب کی، مسلمان پریشان حال ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ وہ کیا ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے، کچھ اس کے ظاہری اسباب ہے، کچھ باطنی اسباب ہیں، لیکن اگر کوئی اس کی صحیح اسباب کو دیکھا جائے وہ یہی ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ خواہ وہ سیلاب کا آنا یا بارشوں کا رک جانا یا زلزلوں کو آنا یا قحط سالی ہونا، پیداوار کا کم ہونا، اس کی ایک ہی وجہ ہے، وہ انسان کے برے اعمال ہیں۔ اب اس میں ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ وہ محدثین فرماتے ہیں کہ اس میں 3 کام وہ پلے باندھنے چاہیے۔ نمبر 1 توبہ استغفار و اللہ کی ذات سے۔ دوسرے وہ کہ جن بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی برکتیں ختم فرمانی، وہ برکتیں وہ یہی کہ بارشوں کے موقع پر بارش نہ ہونا یا بارش ضرورت نہ ہو، بارش ضرورت سے زیادہ ہو جانا، یہ تمام کی برکتیں ختم ہو، تو وہ جن بدعمالیوں کی وجہ سے برکتیں ختم ہو ان بدعمالیوں سے باز آ جائے، نیک وہ اعمال اختیار کیا جائے۔ اور تیسری چیز وہ ذکر فرمائی وہ یہ کہ جو اس مصیبت میں، جو اس تکلیف میں، کرب میں مبتلا ہیں، آپ سے جانی مالی جتنا ہو سکے ان کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ یہی مسلمان کا شیوا ہے، یہی مسلمان کی خصلت ہے، خصوصاً پہ اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے، کہ آپ کا رویہ مخلوق کے ساتھ یہ ہو تو امتی جو اپنے آپ کو اب امتی کہلانے والا ہے، عاشق رسول کہلانے والا ہے، اس کو تو زیادہ اہتمام ہونا چاہیے اس بات کا کہ اب توبہ استغفار اللہ کی ذات سے، اور پھر اس کے بعد دوسرا عمل اپنے اعمال کو درست ہو، اور تیسری چیز وہ یہ جو احسان ہے کہ وہ اس کے ساتھ مصیبت زدوں کے ساتھ جانی مالی وہ تعاون کیے جائیں۔ جانی وہ کس طرح؟ وہ یہ اگر کوئی انسان وہاں پر جا سکتا ہے وہ یہ بھی، اور دعاؤں استغفار ان کے لیے کرنا یہ بھی جانی ہے، اور مالی یہ کہ انسان سے جتنا ہو سکے اپنے وسعت کے مطابق اس میں کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔